اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خاکہ، جو مولوی عبدالحق نے حالی پر لکھا ہے۔ یہ ہے کلاس 10 کے لیے، سبجیکٹ ہے اردو۔ صفحہ نمبر 65 پر یہ دیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں، مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ یعنی حالی اس خاکہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے زمانے میں بہت سے ایسے شخصوں سے ملا ہے، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ جو اوصاف، جو خصلتیں، خصائل، عادتیں، اس کا معنی ہے عادتیں، خصلت کی جمع ہیں، یعنی جو عادتیں مجھے حالی میں ملے ہیں وہ آج تک میں نے کسی بزرگ میں نہیں دیکھے ہیں۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ نواب عماد الملک کہتے ہیں کہ جو سر سید کی جماعت ہیں، بحیثیت انسان مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے، اس پر سر سید بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، یعنی جن لوگوں کا ان سے واسطہ ہوا ہے، یا جو ان سے ملے ہیں، یا جو ان سے براہ راست ان سے ملاقات ہوئے ہیں، وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ خاکساری اور فراوانی خلقی تھی۔ خاکساری اور فراوانی خلقی تھی، غرور کا نہ ہونا۔ فراوانی غرور کا نہ ہونا کو کہتے ہیں۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے، ان میں غرور کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹوں سے اس طرح ملتے تھے، ان میں وہ خلوص تھا۔ جو کوئی ان سے ملنے آتا، جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا، خوش ہو کر لوٹ جاتا، وہ خوشی سے پھر واپس چلے جاتے تھے، اور پھر عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مدح رہتا تھا۔ وہ عمر بھر پھر ان کا حسن اخلاق ہے اس کی تائید کرتے تھے۔ ان کا رتبہ بڑا تھا، حالی کا رتبہ بہت بڑا تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ وہ ایک اعلیٰ پایہ شخصیت تھے، مگر ان کو کبھی غرور ہی نہیں ہوا کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے، یعنی بعض اوقات کبھی کبھی وہ اپنے چھوٹوں سے بھی ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں جب ہم، یہ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے تھے تو ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے، میں اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے۔ جب حالی علی گڑھ میں مقیم تھے تو میں اور ان کا دوست حمید الدین ان سے ملنے گئے، ملاقات کے لیے گئے، تو وہ سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھڑا ہو کر سیدھا کھڑا ہونا، سر و قد کھڑا ہونا سیدھا کو کہتے ہیں، سیدھا کھڑا ہو گئے، اور ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہو گئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں۔ مولوی حمید الدین نے ان سے کہا کہ اے حالی، آپ نے ہمیں شرمندہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمانے لگے، انہوں نے واپس جواب دیا کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟
اگر آپ لوگوں کی شفقت نہ کروں، عزت نہ کروں تو اور کس کی کروں، کیونکہ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے، آخر آگے تو آپ کو ہی یہ کشتی چلانی ہے، یہ قوم آگے چلانا ہے۔ بچوں، یہ تھا حال ہی کے متعلق جو مولوی عبدالحق نے خاکہ لکھا ہے، یہ پہلے 2 پیراگراف تھے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔